السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ حضرت سامعین، ناظرین، اللہ رب العالمین کی ہم پر بے تحاشا نعمتیں ہیں۔ اگر ہم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہے تو ہم شمار نہیں کر سکتے، اور اسی طرح سے سب سے بڑی نعمت جو اللہ رب العالمین انسان کو عطا فرماتے ہیں وہ انسان کی نیک اولاد ہے۔ اور وہ نیک اولاد جب اللہ رب العالمین انسان کو عطا کریں تو انسان کے ذمے یہ بنتا ہے کہ اپنی اولاد کا 7ویں دن عقیقہ کیا جائے۔ یہ اولاد کے بارے میں اللہ رب العالمین کے پیارے محبوب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی بچہ پیدا ہو اس بچے کا 7ویں دن اس کا نام رکھا جائے، اور اسی طرح سے اس کا عقیقہ جو ہے وہ بھی 7ویں دن کیا جائے۔ جیسا کہ اللہ رب العالمین کے پیارے محبوب فرماتے ہیں، کل غلام رہینۃ بعقیقتہ تذبح عنہ یوم سابعہ ویحلق ویسمى، کہ جب بچہ پیدا ہو تو 7ویں دن اس کا عقیقہ کیا جائے، اس کا نام رکھا جائے اور اس کی حلق کی جائے، اس کے بال جو ہیں وہ اتارے جائیں۔ لیکن اسی طرح سے عقیقہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے محبوب کی سنت ہے، اور اسی طرح سے ایک سنت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی کرنا ہے، ایک سنت قربانی ہے۔ لیکن قربانی کے اندر اور عقیقے میں تھوڑا سا فرق ہے۔ قربانی کی کچھ شرائط ہیں جانور کے لیے، لیکن عقیقے کی کوئی شرائط نہیں ہے۔ اسی طرح سے ہمارے ہاں جو ایک معاملے کو چلایا جا رہا ہے، یہ ہمارے لوگ کیے جا رہے ہیں کہ قربانی کا جانور ہوتا ہے اس کے اندر عقیقے کو بھی شامل کر لیا جاتا ہے۔ اس بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ جب ہم کوئی قربانی کرتے ہیں، اگر چھوٹا جانور ہو یا بڑا جانور ہو، چھوٹے جانور سے مراد بکرا ہو، دمبا ہو، بھیڑ ہو، یا بڑا جانور کوئی گائے ہو، بیل ہو، کوئی بھی جانور ہو، کسی جانور کے اندر بھی عقیقے کا حصہ نہیں رکھا جا سکتا، چونکہ قربانی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے جانور کے اندر حصے رکھے ہیں، ان کے 7 حصے ہوتے ہیں، اور اسی طرح سے اونٹ کے اندر 10 حصے ہوتے ہیں۔ لیکن عقیقے کا حصہ اس کے اندر نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بچہ جو ہے وہ ایک لحاظ سے وہ غلام ہوتا ہے، اس کا عقیقہ جب کیا جاتا ہے تو اس کے سر سے اس کی غلامی جو ہے وہ ہٹ جاتی ہے۔ لیکن عقیقے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر اعلان فرمایا کہ عقیقے کا جانور یعنی اس کے لیے خون بہایا جائے، اور اسی طرح سے الفاظ احادیث کے اندر آتے ہیں کہ ایک جانور کو ذبح کیا جائے۔ لیکن ہم قربانی کے جانور کے اندر عقیقے کے حصے کو رکھنا جو ہے یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ قربانی کے اندر حصے رکھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، لیکن عقیقے کے اندر کوئی حصہ نہیں ہے۔ لیکن اگر ہم اسی چیز کو جیسے ہمارے ہاں اکثر کیا جاتا ہے، ہم بڑا جانور لیتے ہیں، اس کے اندر 7 حصے ہوتے ہیں، ہم یہ تصور کر لیتے ہیں، ذہن بنا لیتے ہیں کہ 4 حصے قربانی کے ہو جائیں گے اور 3 جو ہے وہ عقیقے کے ہو جائیں گے، ایک بیٹی کی جانب سے ایک بیٹے کی جانب سے۔ اس طرح یہ قربانی کے جانور کے اندر عقیقے کا حصہ رکھنا یہ سنت کے خلاف ہے، حدیث سے ثابت نہیں ہے، کیونکہ حدیث میں عقیقے کے لیے جانور ذبح کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اور اسی طرح سے اگر کوئی آدمی عقیقے کے جانور کی جگہ پہ اگر اتنی رقم اللہ کے راستے میں نکال دے، مثال کے طور پر اگر کسی نے جانور کرنا ہے تو اس جانور کی رقم بنتی ہے 15,000 10,000 جو بھی رقم بنتی ہے، تو جانور ذبح کرنے کی بجائے وہ اتنی رقم اللہ کے راستے میں نکال دے، کسی غریب کو یا مستحق کو دے دے، تو یہ بھی اس کا عقیقہ نہیں ہوتا، اس لیے کہ رقم دینے سے جانور ذبح نہیں ہو رہا، جان قربان نہیں ہو رہی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جان قربان کرنے کا حکم دیا ہے کہ جب تم عقیقہ کرو بچے کا یا بچی کا، اس کے لیے تم نے جان قربان کرنی ہے۔ تو اور اگر ہم بڑے جانور کے اندر حصہ ڈال کر اس کو عقیقے میں لے کر جاتے ہیں، تو اگر بڑے جانور کی طرف دیکھا جائے تو وہ بھی ایک ہی جان ہے، اس کے اندر حصے ضرور 7 ہیں یا اس کے اندر 10 حصے ضرور ہیں، لیکن جان ایک ہی ہے۔ اور قربانی کے لیے حصے مقرر کیے گئے ہیں اور عقیقے کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے۔ باقاعدہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں کے بارے میں کہا کہ اگر بیٹا ہے تو بیٹے کے
بیٹے کی ولادت کے بعد اس کی طرف سے اگر عقیقہ کیا جائے گا تو 2 جانیں اللہ کے راستے میں ذبح کی جائیں گی، اور اگر اللہ رب العالمین بیٹی جیسی رحمت سے نوازتے ہیں تو اس کی جانب سے پھر ایک جانور یعنی ایک جان جو ہے اس کو اللہ کے راستے میں ذبح کیا جائے گا اور اس کو پھر غریب و مسکینوں میں بانٹ دیا جائے گا۔ لیکن اگر ہم قربانی کی جو شرائط ہیں ان شرائط کو عقیقے کی شرائط میں نہیں لگا سکتے، اگر ہم اس اہتمام سے جانور لے لیتے ہیں کہ جو قربانی کی شرائط ہیں تو بہتر ہے۔ اگر اس شرائط کو چھوڑ کر ہم ان شرائط کے علاوہ کسی جانور کو خریدتے ہیں عقیقے کے لیے تو اس میں کوئی مذائقہ یا کوئی پریشانی والی یا کوئی نافرمانی والی کوئی ایسی بات نہیں ہے، لیکن بہتر یہی ہے کہ انسان کو قربانی والے جانور کی شرائط کے مطابق عقیقے کا جانور لینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ واللہ عالم بالصواب، وما توفیقی الا باللہ، والسلام۔